نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس دور کے اندر ہر گھر میں پریشانی نظر آتی ہے۔ جس انسان کو بھی آپ دیکھیں وہ آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ کوئی تاجر ہے وہ پریشان نظر آئے گا، کوئی بزنس مین ہے وہ پریشان نظر آئے گا، کوئی دکاندار ہے وہ پریشان نظر آئے گا۔ زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی انسان کا تعلق ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں یا اس کی باتیں سنیں تو وہ آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اگر دین سے دور ہوتے جائیں گے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سنتوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے لیے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے بجائے عذاب نازل ہوگا، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب کی ایک سنت کو زندہ کرنا، اللہ کے محبوب نے فرمایا 100 شہید کا ثواب ملتا ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ مثلاً نماز سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے، اور وضو کے اندر جو سنتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی، بندہ اس کے اوپر غور کرے۔ آج سائنس نے 1400 سال بعد تحقیق کی ہے، اور انہوں نے بتایا، جدید تحقیق نے یہ بتایا کہ وضو کے اندر جو اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، اس کے اندر دنیاوی بے شمار فائدے ہیں، دینی بھی بے شمار فائدے ہیں۔ جو دنیاوی بے شمار فائدے ہیں ان میں وضو کی برکت سے انسان بے شمار بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس میں غور کریں، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب نمازی آدمی وضو کرے تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھوئے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ انسان ہے، کام کرتا ہے، کسی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے، کسی دفتر کے اندر کام کرتا ہے، انسان اپنے ہاتھ استعمال کرتا ہے، ان ہاتھوں میں گرد و غبار بھی لگ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے سخت کیمیکل ہوتے ہیں، انسان جہاں فیکٹری میں کام کرتا ہے اس کے ذرات انسان کے ہاتھ کو لگ جاتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں انسان کے ہاتھ کو لگ جاتی ہیں جس سے انسان کے ہاتھ کی رنگت وہ خراب ہوتی ہے۔ انگلیوں کے اندر مختلف جراثیم پیدا ہوتے ہیں، انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے سے پہلے تم سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو۔ اب انسان اس میں غور کرے، جو 1400 سال پہلے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم ہاتھ دھو، آج سائنس یہ بتاتی ہے، جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انسان اگر ہاتھ نہیں دھوئے گا تو ہاتھوں کے ذریعے سے اگر روٹی کا نوالا منہ میں ڈالے گا یا پانی کا گلاس پکڑے گا اپنے منہ کے پاس لے کے جائے گا، یا کوئی چیز بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ کھائے گا، تو وہ اس ہاتھ کے ذریعے سے جو اوپر گرد و غبار لگا ہوا ہے، کیمیکل لگے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ سارے جراثیم انسان کے حلق میں جائیں گے، اس کے وجود میں جائیں گے، معدے کے اندر جائیں گے، جو انسان کے لیے بے شمار بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وضو کرنے سے پہلے تم ہاتھ دھو لو۔ اب اللہ کے محبوب کی اس ایک سنت کو انسان زندہ کرے تو بے شمار دنیاوی بیماریوں سے اور جسمانی بیماریوں سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان ہاتھ دھو لیتا ہے اس کے بعد اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کلی کرے۔ اب اس میں آپ غور کہ انسان اس دور کے اندر جو ہمارے ملک پاکستان کی فضا ہے اتنی زیادہ آلودہ ہے، اور اس کے اندر اتنے زیادہ جراثیم ہیں، انسان جب سانس لیتا ہے باہر انسان نکلتا ہے
تو وہ سارے جراثیم انسان کے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے انسان کے وجود میں جاتے ہیں۔ اب اس میں حکمت دیکھیں کہ جب آدمی جیسے ہاتھ دھوتا ہے دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز کے لیے اللہ کے گھر میں آئے گا اور 5 مرتبہ وہ ہاتھ دھوئے گا، اس کے ہاتھ صاف ہو جائیں گے۔ جب ہاتھ صاف ہو جائیں گے مختلف بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لے گا۔ اسی طرح ہاتھ دھونے کے بعد جب کلی کرے گا تو کلی کرنے کی وجہ سے وہ ذرات جو فضا آلودہ ہونے کی وجہ سے انسان کے گلے میں حلق میں چلے جاتے ہیں، وہ اس کلی کی برکت سے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، انسان اس سے بے شمار بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اب اس دور کے اندر ڈاکٹروں نے یہ بتایا ہے، انہوں نے یہ بتایا جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، انگلینڈ سے آئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، جرمنی سے، جہاں سے بھی یہ ڈاکٹر آئے وہ یہ بتا رہے ہیں، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو بندہ نماز سے پہلے 5 وقت وضو کرتا ہے نا نمازوں کے لیے، وہ ہاتھ دھوتا ہے اور کلی کرتا ہے، گلے کے اندر پانی ڈالتا ہے، گرگرا کرتا ہے، اس سے گلے کی بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ مہلک بیماری جو کینسر کی بیماری گلے میں ہوتی ہیں، ان کی ریسرچ اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو انسان وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے، گرگرا کرتا ہے، پانی حلق میں ڈال کے پھر اسے باہر نکالتا ہے، اس اللہ کے محبوب کی سنت کی برکت سے انسان اس کینسر جیسی مہلک بیماری سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب کلی کر لیتا ہے اس کے بعد انسان اپنے ناک میں پانی ڈالتا ہے۔ اب جب انسان سانس لیتا ہے ناک کے ذریعے سے سانس لیتا ہے اور یہ فضا آلودہ جو ہے اس کے جراثیم انسان کے ناک کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جب یہ انسان اس وقت اپنے ناک کے اندر پانی ڈالے گا، اس کو صاف کرے گا دن اور رات میں 5 مرتبہ، تو اللہ کے محبوب کی اس سنت کی برکت سے جو دینی فائدہ ہے وہ تو انسان کو ہے ہی ہے، دنیاوی فائدہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ناک کے اندر جو بے شمار بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں، اللہ کے محبوب کی سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے اسے بچا لیتا ہے۔ یہ تو چند فوائد میں نے آپ کو دنیاوی طور پر جسمانی جو بیماریاں انسان کو لگتی ہیں یا جسمانی فائدے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے جو دنیاوی فائدے دینی فائدے ہیں وضو کرنے کے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری سنت کو ادا کرو نماز ادا کرنے سے پہلے، اس کے اندر بندہ اگر غور کرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نمازی آدمی وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وضو والے اعضاء سے جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس وضو کی وجہ سے جب مسلمان آدمی مومن نمازی آدمی وضو کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنے قدم چل کے وضو کر کے اللہ کے گھر میں عبادت اور ریاضت کے لیے جائے گا، اللہ ہر قدم کے اوپر اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو جو ہے وہ بلند فرمائے گا۔ اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے وضو کے اندر، اس کا انسان کو یہ فائدہ اس دور کے اندر ہر انسان آپ کو پریشان نظر آئے گا، معاشی بحران ہے، ملک کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بڑے سے بڑا آدمی امیر سے امیر بھی پریشان نظر آ رہا ہے، غریب سے غریب بھی انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال قبل اپنی امت کو بتا دیا۔ ایک شخص آئے اللہ کے محبوب کے پاس، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر کے اندر فاقہ ہے، پریشانی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے میرے رزق کے اندر برکت آ جائے، میرے گھر میں خوشحالی آ جائے، میرے بچے خوشحال ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام سے فرمایا میں تمہیں جو وظیفہ بتاتا ہوں نا وہ بڑا آسان وظیفہ ہے، تم یہ کام کرو اللہ تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ صحابی رسول نے عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تم ہر وقت وضو سے رہا کرو، اللہ تیرے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب انسان اس میں غور کرے جو اللہ کے محبوب نے فرمایا انسان ہر وقت وضو میں رہے، اس میں کتنا فائدہ ہے۔ انسان دفتر میں جا رہا ہے کام کرنے کے لیے، فیکٹری میں جا رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے، اپنا گھر سے جب نکلتا ہے وضو کر کے نکلے تو اللہ تعالیٰ سے وضو کی برکت سے جس اللہ کے فضل اور رزق کی تلاش کے لیے وہ نکل کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے نا اللہ کے محبوب کی سنتوں کو ادا کر کے، اپنے بستر کے اوپر جب وہ لیٹتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، فرشتے اس کی روح کو جب اوپر لے کے جاتے ہیں تو عرش معلیٰ تک اس کی روح کو پہنچایا جاتا ہے۔
اور جب اس کی روح وہاں پہنچتی ہے تو اس وقت فرشتے یہ فرماتے ہیں مولا یہ تیرے نیک اور پاکیزہ بندے کی پاک روح تیرے دربار کے اندر حاضر ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، پھر وہ عرش معلیٰ کے نیچے جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے اس کو عزت کے ساتھ واپس پھر لٹایا جاتا ہے، انسان کے جسم کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے۔ جب انسان بیدار ہو جاتا ہے تو جو بندہ رات کو وضو کر کے سو جاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا پاکیزہ فرشتے اللہ کی جو نورانی مخلوق ہے وہ ساری رات اس وضو کرنے والے مسلمان جو سویا ہوا ہے اپنے بستر کے اوپر، ساری رات اس کے ارد گرد محافظ بن کے، اس کے چوکیدار بن کے، اس کے پہرے دار بن کے کھڑے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حدیث بیان فرمائی، آپ نے فرمایا میرے غلاموں جو بندہ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے گا نا، ہر قدم کے اوپر اللہ اسے اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، اتنے گناہ معاف فرمائے گا، اس کے اتنے درجات بلند ہوں گے۔ تو وہ پاک لوگ تھے، سچے عاشق لوگ تھے، ایمان ان کا مضبوط تھا، اللہ کے نبی کی باتوں کے اوپر پختہ یقین رکھنے والے تھے، اتنا عشق تھا اللہ کے نبی کی باتوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے فرمان کے ساتھ۔ جن صحابہ کرام کے گھر مسجد نبوی کے قریب تھے نا، انہوں نے اپنے گھر بیچ دیے، دور دراز جا کر محلوں کے اندر اپنے گھر لے لیے۔ کسی نے پوچھا تم تو وہاں پڑوس میں رہتے تھے، ہمسائے تھے، وہاں سے مکان بیچ کر یہ دور مکان تم نے کیوں لے لیے؟ تو انہوں نے آگے سے بتایا اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جو بندہ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے گا، جتنے قدم چل کے آئے گا اللہ اتنا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم نے وہ قریب والے گھر اس لیے بیچ دیے، دور والے گھر ہم نے اس لیے خریدے کہ جتنا دور سے چل کے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور ہمارے درجات کو بھی بلند کیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ان پیاری سنتوں کو زندہ کریں، ان سے پیار کریں۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں لکھا ہے ساری زندگی آپ نے خربوزہ نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ولی آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے اللہ کے محبوب نے اسے کاٹ کے کھایا ہے یا اللہ کے نبی نے اسے توڑ کے کھایا ہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کو کاٹ کے کھا لوں اور اللہ کے نبی کی سنت تو توڑ کے کھانا تو سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اور اگر میں اس کو توڑ کے کھاؤں اور سنت ہو اس کو کاٹ کے کھانا تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ کتنے عظیم لوگ وہ تھے، کتنے پاکیزہ لوگ تھے، اور اللہ کے پیارے محبوب کی سنتوں سے کتنی محبت اور عشق کرنے والے لوگ تھے کہ انہوں نے ساری زندگی اس کو نہیں کھایا کہیں سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے اس بزرگ کے بارے میں نے پڑھا ہے، حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک شاگرد تھے احمد خضروی، تو ان کا جب انتقال ہوا تو خواب کے اندر وہ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اے احمد خضروی کل الناس یطلب منی، کہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں نا وہ مجھ سے مانگتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے، اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہے، اللہ اولاد دے دے، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ مکان دے دے، یا اللہ بیماری دور فرما دے، صحت دے دے، ہر کوئی مجھ سے مانگتا رہتا ہے۔ لیکن فرمایا الا بایزید، اے احمد وہ میرا نیک بندہ بایزید ایسا ہے کہ اس نے جب بھی میری بارگاہ کے اندر سوال کیا ہے نا یطلب منی، اس نے مجھ سے نہیں مانگا، یطلبنی اس نے مجھ کو مانگا ہے، مجھے مانگا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں آج دیکھیں جنہوں نے اللہ کے محبوب کے دین سے اور ان کی پیاری سنتوں سے جو ہے محبت کی ہے، عشق کیا ہے، لگاؤ کیا ہے، ان کو زندہ کیا ہے، آج صدیاں گزر گئی ہیں، دنیا سے گئے ہوئے زمانے گزر گئے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، دنیا آج بھی ان کو یاد کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب کی ان پیاری سنتوں سے جو ہے وہ لگاؤ کریں، محبت اور پیار اور عشق پیدا کریں، تاکہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحم کو بارش برسائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے۔